بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے۔ اس آیت سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ زکوٰۃ دینے اور ضروری مصارف میں خرچ کرنے سے کبھی جی نہ چرائیں، اور وہ بخل جسے حرام قرار دیا گیا یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دے انسان وہاں خرچ نہ کرے، مثلا زکوٰۃ نہ دے۔ بخل کے شرعی معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے، اس لیے بخل حرام ہے اور اس پر جہنم کی وعید شدید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال و زر عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال و زر گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس شخص کے گلے میں بطور طوق ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس شخص کی دونوں جبڑیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص تم میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ کسی شخص کو اگر کوئی برا خواب آ جائے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور 3 مرتبہ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ گزشتہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی چند شرطیں بتائی گئی تھی۔ اب 5ویں شرط یہ کہ مال جو ہے وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، نصاب سے کم مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طریقے سے مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی جو چیزیں انسان کی زندگی کی ضروریات میں داخل ہیں، مثلا رہنے کا مکان ہے، خدمت کے لیے خادم ہیں، پہننے کے کپڑے ہیں، استعمال کے برتن، فرنیچر، سواری کی گاڑی، حفاظت کے لیے ہتھیار اور مطالعے کی کتابیں وغیرہ، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ واضح رہے کہ ضرورت ہر شخص کی مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح مال پر مکمل 1 سال گزر جائے، سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طریقے سے مال بڑھنے والا ہو، مال نامی ہو، جیسے تجارتی مال یا سونا چاندی یا مویشی وغیرہ۔ جو مال بڑھنے والا نہیں گرچہ ضرورت سے زائد بھی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، جیسے 1 سے زائد مکان، 1 سے زائد استعمال کی گاڑیاں، برتن، فرنیچر وغیرہ۔